بلاج آج دوسری بار فاطمہ اپنے والدین کی قبر میں آیا تھا۔ ایک بار تب جب وہ پاکستان آیا تھا، اور آج دوسری بار کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی جب تک وہ فاطمہ کے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دے گا تب تک وہ ان کا سامنا نہیں کرے گا۔ آج اس نے اپنی بہن کے مجرم کو سزا دے دی تھی۔ اس نے قبر کے پاس بیٹھ کر اس کے سرہانے پر بوسہ دیا تھا۔ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، فاطی وہ نم آنکھوں سے قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بچپن سے جوانی تک اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ آنکھوں کے آگے چل رہا تھا۔ بلاشا کے آنسو اس کی قبر پر گر رہے تھے۔ اس کے بعد اپنے والدین کی قبر میں فاتحہ پڑھ کر وہ بھاری قدموں سے قبرستان سے نکل آیا۔ جزا بھی گھر آ چکے تھے۔ ایسے میں رشتہ داروں کا ایک جم غفیر تھا جو جزا کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ آدم نے شفا کو کال کے تیار ہونے کو کہا تو اسے سمجھ نہیں آیا اتنے مہمانوں کے ہوتے اسے کہاں جانا تھا، لیکن پھر بھی فروا بیگم سے پوچھ کر وہ تیار ہو گئی۔ تیار کیا ہونا تھا، بس عبایا پہننا تھا۔ وہ جب بھی باہر نکلتی عبایا پہننا نہیں بولتی تھی۔ 10 منٹ میں ہی آدم اسے لینے آ چکا تھا۔ ملازمہ کے بلانے پر وہ فروا بیگم کو انفارم کرتی باہر آ گئی تھی۔ آدم پولیس یونیفارم میں اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کہ بیٹھے آدم گاڑی روڈ پر ڈال گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس نے آدم کی مسلسل خاموشی سے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے بعد آدم نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ وہ اس سے پہلے خود کا اعتماد بخشنا چاہتا تھا، اس لیے کورٹ ٹائم سے پہلے اسے لیا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے، آدم اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ، شفا نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بھی نہیں، سمجھ رہی ہیں آپ؟ آدم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا۔ جی سمجھ گئی، شفا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہے اپنے بابا کے قاتل کو سزا دینا، شروع سے آخر تک آپ کے ساتھ ہوئے ہر جرم کا بدلہ لینا، چاہے سامنے آپ کی نام نہاد ماں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ڈرنا نہیں۔ آدم کے واپس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں حیرانی اور بےیقینی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا اس کی ماں کو اس نے تو کبھی شرمندگی کی وجہ سے اپنی ماں کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا تھا، پھر بھلا وہ کیسے ایک دم آنکھوں میں ڈر واضح ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے، میرے لیے صرف آپ اور آپ کی خوشی ہے، میں آپ کی پہچان مجھ سے ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ چہرے کا ڈر سمجھ کر آدم نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ کتنی ضروری ہے آدم حنزدہ کے لیے۔ کتنی دیر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اب سچ نہیں جانتا، شفا نے سر جھکا کر بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے کسی بات سے فرق نہیں ہوتا، مگر میں ایک تو وائف، آپ ایک پاکیزہ اور نیک لڑکی ہیں، اللہ کا انعام ہے، آپ میرے لیے بہت ضروری ہیں، آپ میرے لیے۔ آدم کی بات پر اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اس شہزادے کو دیکھا تھا جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی تھی، خوبصورت وجیہ پرسنالٹی کا شخص، اتنا ہی خوبصورت دل کا مالک بھی تھا۔ نہ جانے اللہ کو اس کی کون سی نیکی پسند آئی جو اس کو آدم حنزدہ سے نوازا۔ آدم نے اس کی محویت نوٹ کر کے جھک کر ان آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ وہ ہوش میں آ کر سمٹ گئی۔ اسے تارا ملک کی دھمکی ابھی تک یاد تھی۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ایک بار شفا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، آدم نے سنجیدگی سے جواب دے کر گاڑی سٹارٹ کی۔ پلیز بس ایک بار، اوکے؟ مگر کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو ڈر تھا کہیں وہ دوبارہ اپنی ماں سے ڈر کر فیصلہ نہ بدلے۔ میں ابھی ملنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ میری تصاویریں سوشل میڈیا پر ڈال دیں گی۔ اس کو نہ مانتے دیکھ وہ روتے ہوئے اور اپنے دل کا ڈر بتا گئی۔ آدم نے جھٹکے سے بریک ماری تھی۔ شفا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ کون سی تصاویر؟ آدم نے نہ سمجھی سے اسے کہاں سے آپ مجھے لائے تھے؟ وہاں انہوں نے چپکے سے بنائی، انہوں نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے ان کے خلاف کچھ بھی بولا تو وہ ساری تصویریں سوشل میڈیا پر ڈال دیں گی۔ وہ ہجگیوں کے دوران بولی تھی، اسے سمجھ میں دیر نہیں لگی تھی شفا کس طرح کی تصویریں کی بات کر رہی تھی۔ شفا نے ایک دم اپنے منہ پر ہاتھ کا حیران نظر سے آدم کو دیکھا تھا جس نے اپنے ہاتھ کا بھاری تھپڑ ضبط نہ کر بعد اس کے منہ پر مارا تھا، جس نے کبھی ان سے آواز میں بھی بات نہیں کی تھی، اس نے آج تھپڑ مار دیا تھا۔ کیوں اور کیوں آپ نے مجھ سے یہ سب چھپایا، کیوں؟ وہ غصے سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تو اس نے آنکھیں میرتے بولنا چاہا۔ کتنا بزدل سمجھا ہوا ہے آپ نے مجھے، کوئی میری بیوی کو بلیک میل کر کے چلا جائے اور میں کچھ نہ کر پاؤں۔ لوگوں کو انصاف دلانے والے کو اس کی اپنی بیوی نے اس قابل نہیں سمجھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ آدم اسے کچھ کہے بغیر گاڑی سے نکل گیا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا خون کھول رہا تھا کہ اس کی بیوی کی نازیبا تصاویریں بنائی گئی تھی۔ اس کی بیوی اسے بنا کچھ بتائے بلیک میل ہوتی رہی۔ انہوں نے ایک زوردار لات گاڑی پر ماری تھی کی چیخ نکلی تھی۔ آدم نے فون نکال کر ایک کال کی، کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ فون بند کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شفا کا روتے دیکھ کر اس نے سرے سے گزارا تھا، اب آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ آدم سرد لہجے میں بولتا، اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ شفا نے منہ پر ہاتھ رکھا اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ آدم نے بلا کب اس پر اتنا غصہ کیا تھا،
10 منٹ بعد ہی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ ایک سنسان روڈ تھا جو شاید بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ شفا نے گاڑی رکنے پر نظر اٹھا کر دیکھا تو آس پاس کے درختوں کو دیکھ اسے اپنے جسم میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئی۔ آدم گاڑی میں نہیں تھا۔ گھبرا کر اس نے باہر دیکھا تھا، ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ آدم وہاں کسی پولیس والے سے بات کرا تھا، اس کے بعد اسے آدم اپنی طرف آتا نظر آیا۔ انہیں آ کر شیوا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے نکالا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، وہ گھبرائی نظروں سے آس پاس دیکھتے بولی۔ چہرے پر آدم خانزادہ کی انگلیوں کے نشان پورے آب و تاب سے واضح تھے۔ مارنے کے لیے نہیں لے کر جا رہا، آپ کی ہی خواہش تھی ملنے کی، چلیے مل لے اس عورت سے۔ آدم نے اسے پولیس وین کے دوسری طرف لے جاتے کہا۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، مگر میں اکیلے ملنا چاہتی ہوں، شفا نے نظر جھکا کر کہا۔ اس میں مزید ہمت نہیں تھی اپنی ماں کی وجہ سے شرمندہ ہونے کی۔ اوکے جائیے آپ، مگر اپنا خیال رکھیے گا۔ آدم سنجیدگی سے جواب دے کر دور کھڑا ہو گیا۔ شفا اس کی بات سمجھتی دھیرے سے قدم اٹھاتی اس طرف بڑھ گئی جہاں لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ تارا ملک کھڑی تھی۔ شفا کو اپنی طرف آتے دیکھا تارا ملک اس کی طرف بڑھنے لگی، مگر لیڈی کانسٹیبل اسے روک لے۔ میری بچی کیسی ہو؟ دیکھو تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تمہارے شوہر نے۔ تارا ملک اس کی آنکھوں میں اپنے لیے رحم دیکھ فوراً پینترا بدل گئی۔ اب ہمیں تھوڑی دیر اکیلا چھوڑے، شفا نے کانسٹیبل سے کہا۔ اس نے آدم کو فون کر کے پوچھا جو تھوڑی ہی دور کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ سوری میم، سر کی پرمیشن نہیں۔ لیڈی کانسٹیبل نے معذرت انداز میں کہا۔ میرے ابو کو کیوں مارا آپ نے؟ شفا نے تارا ملک سے روتے ہوئے پوچھا۔ وہ چاہ کبھی اپنی ماں سے نفرت کیوں نہیں کر پاتی جبکہ وہ تو اس کے باپ کی قاتل تھی؟ میں نے نہیں مارا، میری بچی جھوٹ بول رہی ہیں سب۔ میرا یقین کرو، میں نے آج تک جو بھی تمہارے ساتھ ناانصافی کی وہ تمہارے باپ کی ناراضگی میں کی، لیکن مجھے احساس ہو گیا میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو۔ تارا ملک کے آنسو زاروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ شفا ان سے ایک قدم کے فاصلے پر رکی۔ آپ جھوٹ بولی ہیں، آپ قاتل ہیں۔ میرے ابو کو آپ نے مروایا، آپ نے مجھے بلیک میل کیا، آپ نے مجھے درندوں کے بیچ استعمال ہونے کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے مجھے اغوا کیا، آپ ماں کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ وہ تارا ملک کی آنکھوں میں اپنی بہتی آنکھوں سے دیکھ کر نفرت سے پھنکاری تھی۔ میں لیڈی کانسٹیبل کو کال کی تاکہ وہ تارا ملک کو وین میں بٹھا لے۔ جیسے ہی وہ کانسٹیبل فون اٹھا کر تھوڑی سی مڑی، اچانک تارا ملک نے اسے دھکا دے کر کمر سے اس کی گن نکال کر شفا کو گردن سے دبوچ کر اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی سمجھ نہیں، مگر آدم خانزادہ بھاگتے ہوئے آیا تھا اور اپنی گان نکال کر تارا ملک کا نشانہ لیا۔ شفا کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے خطرناک حد تک پھیل گئی تھی۔ دوسرے سپاہی الطاف بھی اپنی گان نکال چکے تھے۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تارا ملک شفا کو گردن سے پکڑے ایک طرف تھی اور آدم خانزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف۔ مجھے جانے دو یہاں سے ورنہ یہ ماری جائے گی۔ تارا ملک نے آدم خانزادہ کو دیکھ کر چہرے کو کہا، چھوڑو انہیں ورنہ تم زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ الطاف نے اسے وارن کیا، جبکہ آدم خانزادہ کی نظر تارا ملک کی آنکھوں میں جمی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کس حد تک جا سکتی ہے۔ آدم خانزادہ اپنی بیوی کی سلامتی چاہتے ہو تو جانے دو مجھے یہاں سے۔ تارا ملک نے ایک بار پھر اسے خبردار کیا، اوکے جاؤ۔ آدم نے سب کو اشارہ کیا گن نیچے کرنے کا۔ شفا نے بے یقینی سے آدم کو دیکھا نہیں، اس کے لب دھیرے سے ہلے، مگر اس سب کسی کا دھیان تھا ہی نہیں۔ تارا ملک مضبوطی سے گن کو شفا کی گردن پر لگا، جیسے ہی مڑنے لگی کمر پر لگنے والی گولی سے ایک دم لڑکھڑائی، شفا پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ شفا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکتی۔ وہ حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو گولی لگنے کے باوجود آدم پر گولی چلا چکی تھی۔ اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں پائی، وہ لہرا کر گرنے لگی تھی کہ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بڑے وقت تھام لیا۔ تارا ملک کی چلائی ہوئی گولی آدم کے سر بازو کو چھو کر گزری تھی۔ تارا ملک کو بھاگتے دیکھ کر آدم نے دوسری گولی اس کی پیٹھ پر چلائی تھی تاکہ اسے پورے حادثے کو پولیس مقابلے کا نام دے سکے۔ پیٹھ پر لگنے والی گولی سے وہ اوندھے مزمین پر گری تھی۔ کل تک جو بن ٹھن کر لوگوں کے دل بہلانے کا کام کرتی تھی، اب وہ زمین پر پڑی لوگوں کے رحم پر قابل بھی نہیں تھی۔ آدم اپنی گن پینٹ میں آہستہ قدم قدم چلتا تارا ملک کے مردہ وجود تک پہنچا۔ ایک نفرت بڑی نگاہ اس پر ڈالی، اس کے ہاتھ سے گن نکال کر الطاف کی ٹانگ کا نشانہ لیا، گولی چلا دی۔ الطاف کراکا زمین پر بیٹھ گیا تھا اور حیران نظروں سے اپنے جلاد باز کو دیکھا جس نے ایسا کوئی ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ آدم خانزادہ جتنا سلجھا ہوا ٹھنڈے مزاج کا لوگوں کو لگتا تھا، آج سے اتنا ہی صفاق تھا، کیونکہ جن مجرموں کو سزا دینا قانون کے بس میں نہیں ہوتا تھا، ایسے بہت سارے مجرموں کو جھوٹے پولیس مقابلے میں مار کر ان کا قصہ ختم کر دیتے تھے۔ کام میں اس کی پوری ٹیم اس کی مددگار ہوتی تھی۔ پولیس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھنے والے کو کچھ یہی انجام وہ لوگ کرتے تھے۔ آدم شفا کو عرش کے زیر گاڑی بھجوا کر یہاں کی ساری کارروائی سنبھالنے میں جٹ گیا۔
سر میری ٹانگ تو بخشے، الطاف نے دھیرے سے کراہتے ہوئے کہا۔ آدم نے اسے ایک گولی سے نوازا تو وہ بھی منہ بند کر کے اسٹریچر میں لیٹ کے، جبکہ آدم حنزلہ کے بیٹھے ایمبولینس چل پڑی تھی۔ دوسری ایمبولینس میں تارا ملک کی لاش ڈالی گئی تھی۔ دونوں ایمبولینس ہسپتال کی طرف رواں تھی۔ بالاک ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو اما جان اسے حیرت سے دیکھا۔ حیران تو فرجاد اور ہانیہ بھی تھی۔ آج پہلی بار وہ سفید شلوار قمیض پہنے ان کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ چہرہ کھلا ہوا تھا، اس سفید شلوار قمیض میں اس قدر حسین لگ رہا تھا۔ بیس جان نے اٹھ کر اس کی نظر اتاری تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ اماں جان نے اس کی تعریف کی۔ بس آپ کی بہو کو ہی پیارا نہیں لگتا، اس نے شرارتی انداز میں کہا تو سب مسکرا دیے۔ فرجاد رات کو ہی اماں جان کو سب بتا چکا تھا، اس لیے انہوں نے بلا سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ رب کا شکر گزار ہوئی تھی کہ سالار بے قصور نکلا۔ اگر سالار اصل مجرم ہوتا تو شاید آیت اور بلاج کے بیچ کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو بہو کو اچھے لگنے والے کام بھی تو کرو، اماں جان نے بھی دو سے جواب دیا تھا۔ اب ہی نہ جائے آپ کی بہو کو میرا کوئی کام اچھا بلائے نے سر جھٹکا تھا۔ بھائی آپ بابی کو لینے نہیں جائیں گے؟ ہانیہ نے اس کا چامور دے کر پوچھا۔ نہیں، سالار نے یک لفظ سے جواب دیا۔ سر وکیل صاحبہ ہیں، کہہ رہے آپ نے بلایا ہے۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی تو سب نے حیران نظر سے دیکھا کہ آپ جا کر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھائیے، ہم آتے ہیں۔ بلا نے ان کو جواب دے کر جوس کا گلاس منہ کو لگایا۔ وکیل کو کیوں بلوایا ہے؟ اماں جان نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنے جذباتی پوتے سے کچھ بھی امید کر سکتے تھے۔ کام تھا، آپ لوگ لنچ ختم کر کے ڈرائنگ روم میں آ جائیے۔ وہ جوس کا گلاس رکھتا خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سب اٹھے تھے۔ وہ دعا کر رہے تھے جیسا وہ سوچے ویسا کچھ نہ ہو۔ اگر بلا جیسا کچھ چاہے گا بھی تو وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے۔ السلام علیکم وکیل صاحب، کیسے؟ اس نے آگے بڑھ کر صاحب کیا۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ وکیل نے مسکرا کر جواب دیا۔ الحمدللہ پیپر بن گئے؟ بالاج شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تب تک سب آ کر وہاں سلام کر کے بیٹھ گئے تھے۔ وکیل اٹھو، میرے گھر سے نکلو ابھی کہ ابھی۔ اماں جان نے اپنی لاٹھی اس کی طرف کر کے وکیل کو دیکھا، غصے سے کہا۔ بیچارہ ہنکو کی طرح کبھی ان کو تو کبھی بلاج کو دیکھنے لگتا۔ بلاج بھی حیران پریشان سا اماں جان کو ہی دیکھ رہا تھا، مگر اماں جان چپ، بالکل چپ۔ اور تم ابھی تک میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو اور نکلو یہاں سے، شرم نہیں آتی کسی کا گھر توڑتے ہوئے؟ تم لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں رہا؟ قبر میں کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اماں جان جو منہ میں آیا بولے جا رہی تھی۔ ہانیہ بھی ان کی تائید میں گردن ہلا رہی تھی۔ پہلے تو بلاج ان کی بات نہیں سمجھا، مگر جب سمجھ آیا حال میں ایک زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا اس کا۔ وکیل بیچارہ تو پریشان سا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلا کسی کا گھر توڑنے آیا تھا جو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کو حد سے دیکھ اماں جان کو مزید غصہ آیا تھا۔ انہوں نے اپنی چپل اتارنے کی کوشش کی، مگر بلاج نے ان کو تھام کر ان کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ جیسا آپ سمجھ رہے ایسا کچھ بھی نہیں اماں جان، اسے چھوڑنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گا، بلاج نے دھیرے سے کہا تو ان کے ماتھے کے بال ڈھیلے پڑے تھے۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ انہوں نے بلاج کی طرف دیکھا، پوچھا۔ بالکل سچ، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کی بات پر اماں جان پرسکون ہو کر اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ وکیل صاحب بیٹھیے، پریشان مت ہو۔ وکیل کو پریشان کھڑے دیکھا بلا نے ان کو نرمی سے کہا، جو اماں جان کے جلال سے گھبرا کر اٹھ گیا تھا۔ فرجاد بھی سنجیدگی سے بیٹھا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر یہ ہے پیپرز ریڈی ہو چکے ہیں، بس آپ کا اور آپ کے بھائی کے سگنیچرز چاہیے۔ وکیل نے پیپر بلاج کے حوالے کیے تو فرجاد نے ناسمجھی سے دیکھا۔ بلاج شاہ ان پیپرز پر سکون سے سائن کر رہا تھا۔ سائن کرنے کے بعد بلاج نے وہ پیپر فرجاد کے حوالے کیے۔ سائن کرو۔ فرجاد کی نظر جیسے ان پر پڑی تو حیرانگی سے بلاج کو دیکھا جو اسے مسکرا کر اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ وہ پیپر سے بڑبڑا کر اٹھ گیا تھا۔ وہ شہزاد شاہ کی پراپرٹی کے پیپر تھے جو اب تک سے بلاج کے حصے میں تھی ساری پراپرٹی، مگر بلاج اب شہزاد شاہ کی ساری پراپرٹی بینک بیلنس کے 3 حصے کرنا چاہتا تھا۔ ایک حصہ اپنا، ایک فرجاد کا اور تیسرا فاطمہ کا۔ فاطمہ کے حصے سے وہ ایک ہسپتال بنانا چاہتا تھا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو۔ فرجاد یہ سب تمہارا حق ہے، بلاج نے اسے سمجھایا۔ اماں جان کو اپنے پوتے پر فخر، ہانیہ نے فرجاد کو دیکھا جس کی آنکھیں ایک دم نم ہوئی تھی۔ بھائی میرے لیے آپ کے ساتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہ سب مجھے نہیں چاہیے، نہ آپ مجھے فورس کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے بول کر وہاں رکا نہیں تھا۔ یہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ وکیل کو حیرانی ہوئی فرجاد بلاج کو دیکھا۔ جہاں آج کے زمانے میں بھائی جائیداد کے لیے ایک دوسرے کو جان لینے سے گریز نہیں کرتے، وہاں فرجاد اور بلاج جیسے بھائیوں کا ملنا ایک معجزہ ہی تھا۔ سر میں جاؤں؟ وکیل صاحب نے بلاج سے پوچھا۔ جی جی بالکل، لیکن پیپر چھوڑ کر جائے گا، میں سائن کروا کر بھجوا دوں گا، بلاج نے سنجیدگی سے کہا تو وکیل اس کو پیپر دے کر الوداع کلمات ادا کرتا نکل گیا۔ آدم وہ چیخ مار کر اٹھی تھی، پسینہ چہرہ پسینے سے شرابور تھا، لیکن وہ اپنے کمر میں تھی۔ اس کی جیبھ آدم جو تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا واش روم سے صرف ٹراؤزر پہنے باہر نکلا تھا۔ اس کا لرزتا وجود دیکھا آدم ایک جسم میں تک پہنچا تو سینے سے لگا کر آدم کو اپنے صحیح سلامت سامنے دیکھا۔ اس سے یقین نہیں آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شفا نے اس کے گال کو چکا دیکھا، پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ شفا کے نم آنکھوں کو ہلکے سے چکا بولا۔ انہوں نے آپ پر گولی، اس نے دھیرے سے کہا، جبکہ تارا ملک کو لگنے والی گولی وہ پوری طرح فراموش کر چکی تھی۔ وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔
آدم نے سنجیدگی سے کہا کہ اسے دوبارہ سینے سے لگایا تھا۔ اس کے برہنہ سینے پر نظر پڑتے وہ خود میں سمٹ گئی، اس سے دور ہونے لگی۔ اٹھیے، فریش ہو جائیے، آئے سے کھانا منگوایا ہے میں نے، کھا لیجئے تاکہ مجھے برداشت کرنے کی طاقت آئے۔ زمانی لہجے میں بولتے سے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ آدم کے بعد پابندی پٹی پر نظر پڑی تو گھبراہٹ اٹھنے لگی۔ بس چھو کر گزری، ڈونٹ وری، دیکھیے آپ کے سامنے ہوں بالکل ٹھیک۔ آدم نے اس کی آنکھوں پر تکلیف محسوس کر کے پیار سے کہا، درد ہو رہا ہے نا؟ وہ کسی معصوم بچی کی طرح اپنے ہونٹ باہر نکال کر بولی، جیسے اگلے ہی لمحے رودگی جبکہ آنسو آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نہیں، زخم سے درد نہیں ہوتا، لیکن جب آپ روتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں۔ آدم نے اس کے آنسو پونچھ کر اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اچانک سے اسے اپنا تھپڑ یاد ہے۔ آئی ایم سوری۔ آدم نے اس کے گال پر تھپڑ کے نشان پر لب رکھے تھے۔ آپ نے ڈانٹا بھی، اسے دوسرا غم یاد ہے، کبھی نہیں ڈانٹوں گا۔ آدم اس کے لڑ سے ہونٹ پر لب رکھنے لگا۔ دروازے کی آواز پر بدمزہ ہو کر دور ہوا، کبر سے ٹی شرٹ نکال کر پہنی، پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی آیت کھانے کا ٹرے لیے کھڑی تھی۔ آدم اسے راستہ دے کر باہر چلا گیا۔ سلاٹ کا اس نے سب کو یہ بتایا تھا کہ اسے کسی میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا پڑا، کچھ دنوں تک لوٹ کر آئے گا۔ جب اسے آیت کو پتہ چلا تھا اس نے بلاج پر غلط الزام لگایا، وہ شرمندگی سے اسے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ آج 2 ہفتے ہو گئے تھے، سارے مسئلے حل ہوئے، اس کے بعد بھی بلاج اسے لینے نہیں ہے۔ وہ روز انتظار کرتے مگر اسے نہیں آنا تھا اور وہ نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا تھا، مگر جہاں آئے سے ایک منٹ کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بس اس سے معافی مانگنا چاہتی۔ بلاج تو ثبوتوں کے بنا پر سلاٹ پر شک کر رہا تھا۔ اس نے کبھی سلاٹ کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس نے بنا کسی ثبوت کے نہ صرف اس پر شک کیا بلکہ اسے سب کے سامنے تھپڑ بھی مارا۔ وہ اپنے ہی کیے گئے عمل پر بہت شرمندہ تھی۔ سالار نے بھی اسے فون پر کہا تھا کہ وہ بلاج کو اپنا رشتہ خراب نہ کرے، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ جو بھی ہوا ایک غلط فہمی کے بنا پر ہوا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو چکا ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کر لے۔ آیت کے کئی کالز کرنے پر بھی جب بلاج نے کال نہیں اٹھائی تو اس نے ہانیہ کو کال کی، جس نے بتایا کہ بلاج اپنے کسی میٹنگ کی وجہ سے دبئی گیا ہے، وہ وہاں سے 2-3 ہفتے سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ اٹھ کر آدم کے کمرے میں آگے رات کے 10 بجے تھے۔ اسے ٹھیک تو نہ لگا اس وقت آدم کو ڈسٹرب کرنا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے آدم کا دروازہ نہ کیا، جو اگلے ہی لمحے کھل گیا تھا۔ آدم یونیفارم میں تیار شاید ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ آدم نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بھائی مجھے جانا ہے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ آدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ان کے گھر جانا ہے، وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ اوکے، کچھ دنوں میں بلاج آنے والا ہے، چھوٹا سا فیملی فنکشن رکھ لیتے ہیں، اسی میں تمہاری رخصتی کی رسم بھی ہو جائے گی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتا بلاج آدم نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے خوشی ہوئی تھی، آیت نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے دبئی جانا پلیز آج ہی۔ وہ منت بڑے لہجے میں بولی، شرمندگی الگ ہو رہی تھی اپنے بھائی کے سامنے اتنی بے صبری دکھانے پر، لیکن اسے ڈر تھا کہیں بلاج اس کی رخصتی کے لیے انکار نہ کر دے، اس لیے وہ اسے منا لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پیکنگ کر لینا، میں ارینج کروا دیتا ہوں کل تک۔ آدم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا نکل گیا۔ انہیں نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی تنقید، اس کا ماننا تھا سب کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی چاہیے۔